دوستوں آج جمادی الثانی کی 5 تاریخ ہے۔ 9 چندی جمعرات کا بڑا دن آ گیا ہے۔ جو بندہ بھی 9 چندی جمعرات کے دن یا سلامو اور قرآن پاک کی سردار سورت کو صرف 7 بار پڑھتا ہے، اللہ پاک سے 700 کروڑ بھی مانگے تو اللہ پاک اس کو عطا کرتا ہے۔ یقین نہ آئے تو بے شک آزما کر دیکھ لو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، آج جمادی الثانی کی 5 تاریخ ہے۔ 9 چندی جمعرات کا مبارک اور بڑا دن آ گیا ہے۔ اللہ والوں، یہ وہ 9 چندی جمعرات ہے جس کو دولت والی کہتے ہیں۔ یہ دن سال میں صرف ایک بار آتا ہے۔ اگر آج اللہ پاک سے لاکھوں مانگو گے تو اللہ پاک کروڑوں عطا کرے گا، کیونکہ آج جس سورت کو آپ نے پڑھنا ہے وہ قرآن پاک کی سب سے خاص اور سردار سورت ہے، کیونکہ یہ سورت الفاتحہ ہے جو کہ قرآن کی شروعات میں پڑھی جاتی ہے۔ قرآن کریم کی سب سے پہلی سورت سورہ فاتحہ ہے، اور یہ وہ سورت ہے جو کہ نماز کی ہر رکعت میں پڑھنا فرض قرار دیا گیا ہے۔ اگر آپ لوگ سورت الفاتحہ کو نہیں پڑھیں گے تو آپ کی نماز قبول ہی نہیں ہوگی۔ اللہ والوں، اس بات سے، اس حدیث سے اندازہ لگائیں کہ آپ لوگ یہ سورہ فاتحہ کی فضیلت کیا ہوگی، اللہ پاک کو یہ سورت کتنی محبوب ہوگی، کیونکہ سورہ فاتحہ کی نظیر نہ توریت، نہ زبور، نہ انجیل اور نہ ہی قرآن مجید میں اس جیسی ہے۔ تو دوستوں، آج جمادی الثانی کی 5 تاریخ اور 9 چندی جمعرات کے دن سورہ فاتحہ اور یا سلاموں کا یہ خاص عمل، یہ خاص وظیفہ اللہ والوں کے بتائے ہوئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ کے دیکھیے گا۔ ساتھ میں 2 بہت ہی مبارک نام بھی پڑھنے ہیں، یا اللہ یا محمد کے۔ پورا وظیفہ جاننے کے لیے ویڈیو کو مکمل دیکھیں، کیونکہ یہ وہ عمل ہے، یہ وہ وظیفہ ہے جو آپ کی زندگی کو سکون سے بھر دے گا۔ آپ کی زندگی میں سکون ہی سکون ہوگا۔ اگر آپ کا دل بے قرار ہے تو اللہ رب العالمین اس کو بھی سکون عطا فرما دیں گے۔ جس گھر میں لڑائی جھگڑے ہیں، اللہ والوں، رب کی سلامتی اس گھر پہ نازل ہوتی ہے۔ جہاں بے برکتی، جہاں جھگڑے یا رنجشیں ہوں، اللہ والوں، صرف آپ لوگوں نے ان مبارک کلمات کو پڑھنا ہے۔ اس کے بعد معجزہ اپنی جاگتی ہوئی آنکھوں سے دیکھیے گا۔ یہ وہ وظیفہ ہے جو ہر گھر کی ضرورت ہے، یہ وہ عمل ہے جو ہر گھر کی ضرورت بنتا چلا جا رہا ہے، کیونکہ ہر گھر میں لڑائی جھگڑے ہو رہے ہیں۔ ہر گھر میں جتنے بھی مسئلے ہوتے ہیں وہ پیسوں سے شروع ہو رہے ہیں اور پیسوں پر ہی آ کر ختم ہو جاتے ہیں۔ اللہ والوں، اس لیے آج آپ لوگوں نے دولت کی یہ خاص تسبیح پڑھنی ہے، رب کی بارگاہ میں بیٹھ کے پڑھنی ہے، اور اللہ والوں، یکسوئی کے ساتھ پورا توجہ اور دھیان آپ کی وظیفے کی طرف ہو، پھر اس عمل کو پڑھیں۔ انشاءاللہ العزیز اتنا فائدہ آپ کو ملے گا آپ لوگوں نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا، کیونکہ یہ دولت، یہ شہرت، یہ شان و شوکت جتنا بھی ہے سب رب کی طرف سے ہے۔ اللہ والوں، جب رب اتنا رحمان ہے، اتنا رحیم ہے، جب وہ ہم پر اتنا کریم ہے، تو کیوں نہ آج آپ لوگوں نے جمادی الثانی کی 9 چندی جمعرات کے دن، 5 تاریخ اور 9 چندی جمعرات کے دن آپ لوگ یا سلاموں کا یہ خاص وظیفہ پڑھ کر اپنی قسمت کو سنوار لو۔ دوستوں، یہ وہ وظیفہ ہے جو دولت کا سب سے خاص ہے، سب سے تیز ترین وظیفہ یہی ہے۔ آپ نے کبھی اس طریقے سے نہیں دیکھا ہوگا کہ اچانک سے آپ کے ہاتھوں میں ڈھیر ساری دولت لگ گئی ہو، لیکن یہ جو عمل ہے، یہ جو وظیفہ ہے، یہ اس ہی طرح سے کر کے دیتا ہے۔ دولت غیب سے لے کر آتا ہے، مدد غیب سے ہوتی ہے، کیونکہ سورہ فاتحہ یہ وہ سورت ہے کہ قرآن مجید کی شروعات میں ہی یہ سورت آتی ہے۔ یعنی جب بھی قرآن پاک پڑھیں گے تو سب سے پہلے جس سورت کو پڑھیں گے وہ سورت الفاتحہ ہے۔ نماز کی رکعت میں سب سے پہلے جو سورت پڑھیں گے وہ سورت الفاتحہ ہے۔ اس لیے یہ سورت اتنی خاص ہے۔ اور اللہ والوں، آج جمادی الثانی کی 5 تاریخ 9 چندی جمعرات کے دن آپ لوگوں نے یہ عمل، یہ وظیفہ اللہ والوں کے بتائے ہوئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنا ہے۔ اس کے بعد معجزہ دیکھ کے آپ لوگ خود حیران اور پریشان ہو جاؤ گے۔ آپ کے گھر میں خوشیوں کے ڈھیر لگیں گے۔ آپ کی دکھ بھری زندگی اگر خوشیوں میں نہ بدل جائے تو پھر مجھے کہنا۔ اللہ والوں، یہ دولت کی سب سے تیز ترین اور سب سے خاص تسبیح ہے۔ یہ وظیفہ اتنا تیر بہدف ہے کہ جب بھی کوئی بندہ اس وظیفے کو پڑھتا ہے تو آسمان سے دولت والے فرشتے اس بندے کے لیے دولت لے کر حاضر ہو جاتے ہیں۔
اللہ والوں، آپ دنیا جہان کے کسی بھی کونے سے تعلق رکھتے ہیں، آپ انڈیا سے ہیں، آپ پاکستان سے ہیں، آپ بنگلہ دیش، نیپال، عمان، جاپان، مسقط، دنیا کے جس کونے سے بھی آپ کا تعلق ہے، جب بھی آپ کے ملک میں جمادی الثانی کی 5 تاریخ آ جائے اور پہلی 9 چندی جمعرات کا مبارک اور بڑا دن آ جائے، آپ لوگوں نے یہ عمل، یہ وظیفہ اللہ والوں کے بتائے ہوئے طریقے اور ترتیب سے ہر صورت پڑھنا ہے۔ اللہ والوں، یہ وہ وظیفہ ہے، یہ وہ عمل ہے جو آپ کے گھر میں خوشیوں کے ڈھیر لگا دے گا۔ اللہ والوں، آپ لوگوں کو نہ وقت کی کوئی پابندی ہے، نہ جگہ کی کوئی قید ہے۔ آپ چاہے تو صبح نماز فجر کے بعد پڑھ لیں، چاہے تو نماز ظہر کے بعد پڑھ لیں، چاہے تو نماز عصر، مغرب، عشاء، کسی بھی نماز کے بعد آپ یہ عمل، آپ یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ وقت کی کوئی پابندی نہیں ہے، جگہ کی کوئی قید نہیں ہے۔ جب وقت ملے، جب موقع ملے، اس عمل کو پڑھ لیں۔ اللہ رب العالمین آپ پر اپنی خاص نظر کرم اور نظر رحمت فرمائے گا۔ اب اللہ والوں آئیں، وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آج کے اس بابرکت عمل اور وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ لوگ ابھی تک اس چینل پر نئے ہیں اور آپ لوگوں نے ابھی تک ہمارا یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو بھی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ اب اللہ والوں، عمل کس طریقے سے کرنا ہے یہ ذرا دھیان سے ملاحظہ کیجئے گا، کیونکہ عمل بہت خاص ہے، 9 چندی جمعرات کا ہے۔ پہلے آئیں آج کی خاص دعا کر لیتے ہیں۔ آپ لوگوں نے آمین ضرور بولنا ہے۔ اے میرے مالک و مولا، تو تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تجھے تیری صفت یا رحمان و رحیم کا واسطہ، تجھے تیرے پیارے حبیب سے محبت کا واسطہ۔ آج جمادی الثانی کی 5 تاریخ اور پہلی 9 چندی جمعرات کا واسطہ، ہم سب کی بے بسی کو دور کر دے، ہم سب کے رزق کو کھول دے۔ میرے مولا، جو بندہ بھی اس دعا میں شامل ہے، جو بندہ بھی ملک بھر میں کہیں سے بھی تعلق رکھتا ہے اور ہاتھ اٹھا کر سچے دل سے، صدقے دل سے تیری بارگاہ میں دعا گو ہے، میرے مولا ان کے ہاتھوں کو خالی نہ لوٹانا، اس کی زندگی کی تمام خواہشات کو پوری فرما دے، اس کے رزق کو وسیع و عریض فرما دے، اس کے اوپر سے جادو جنات کے جتنے معاملات ہیں سب کو ختم فرما دے، ان کی تمام دعاؤں کو اور نیک تمناؤں کو، نیک حاجتوں کو اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرما دے۔ ہم سب کو 5 وقت کی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما، بالخصوص جو اس دعا میں شامل ہے ان کے والدین کی خوب میرے مولا، خوب ان کو مکہ اور مکرمہ اور مدینہ شریف دیکھنے کی توفیق عطا فرما، حج اور عمرے کی سعادت نصیب فرما۔ اگر کوئی انتقال کر گیا ہے تو میرے مولا ان کی کامل مغفرت عطا فرما، ان کو کامل مغفرت اور ان کے لواحقین کو صبر جمیل، اس پر اجر عظیم عطا فرما، ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرما۔ اور جو بھی اس دعا میں شامل ہے، ان کے رشتہ داروں میں سے، ان کے دوست احباب میں سے جو بھی اس فانی دنیا سے انتقال کر گیا ہے، میرے مولا ان کو بالکل کروٹ کروٹ جنت عطا فرما، ان کو قبر کو جنت کے باغوں میں سے باغ بنا دے۔ میرے مولا ہم سب مسلمانوں کی مدد فرما، غیب سے مدد فرما، ہمارے ادھاروں کو ختم فرما دے۔ میرے مولا جو بندہ بھی ادھار جیسی پریشانی میں گرفتار ہے، اس کا بندوبست غیب سے فرما دے، غیب سے اسباب ایسے بنا دے کہ وہ آسانی سے اپنے ادھار کو اتار سکے۔ اور میرے مولا خاص طور پر جو رزق کی بے برکتی ہو رہی ہے، ہر گھر میں بے برکتی کا عالم ہے، میرے مولا برکتیں عطا فرما، میرے مولا آسانیاں عطا فرما، رزق کریم عطا فرما، رزق قصیر عطا فرما، وہ رزق عطا فرما جس کو حاصل کرنے کے بعد ہم لوگ بدکار نہ بنے، ہم لوگ گنہگار نہ بنے، ہم لوگ اناہ پرست نہ بنے، میرے مولا ہم لوگ شیطان کے راستے پہ نہ چلے۔ ایسا کریم اور صالح رزق عطا فرما کہ میں بھی، ہماری اولادیں بھی، سب کی اولادیں صراط مستقیم پر چلیں، 5 وقت کی نمازی بنے، ہمیں تیری راہ میں خرچ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ میرے مولا مانگنا نہیں آتا، بن مانگے عطا فرما، بالخصوص ہمارے ملک کی حفاظت فرما۔
بالخصوص جتنے بھی مسلمان جہاں سے بھی ان کا تعلق ہے ان سب کی مدد فرما، بالخصوص غازہ اور فلسطین اور برما کے مسلمانوں کی مدد فرما، وہاں پر رہنے والے، وہاں پر بسنے والے مسلمانوں پہ خاص نظر کرم اور نظر رحمت فرما، کفار کا منہ کالا فرما دے۔ فلسطینوں کو میرے مولا جس آزمائش میں وہ گرفتار ہیں ان کو اس آزمائش سے نکال لے، آمین 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 ثم آمین۔ اللہ والو ایک بار کومنٹ سیکشن میں اپنے پورے نام کے ساتھ آمین ضرور لکھیے گا، ہو سکتا ہے کہ یہ ویڈیو ہزاروں لوگوں تک جائے اور آپ کی آمین اللہ رب العالمین کے کسی خاص بندے کی آمین اگر ہو جائے تو اللہ والو سب کی دعائیں قبول ہو جاتی ہیں، اللہ پاک سب کی دعاؤں کو آسمانوں پہ اٹھا لیتا ہے۔ تو اس لیے دعاؤں میں لازمی شرکت کریں، آمین ضرور بولیں اور کومنٹ سیکشن میں بھی اپنا نام ضرور لکھیں۔ اللہ والو آج جمادی الثانی کی 5 تاریخ ہے اور 9 چندی جمعرات کا یہ بڑا دن ہے، تو اللہ والو جلدی سے وظیفے کی طرف چلتے ہیں کیونکہ وظیفہ بہت ہی زیادہ خاص ہے، اللہ پاک کا یہ نام بہت ہی زیادہ مبارک ہے۔ تو آپ لوگوں نے عمل کس طریقے سے کرنا ہے ذرا اس کو آپ لوگ ملاحظہ کر لیں۔ سب سے پہلے باوضو ہو کر مصلی پر بیٹھ جائیں اور آپ لوگوں نے استغفار کرنا ہے رب کی بارگاہ میں، کیونکہ جب اللہ پاک کی بارگاہ میں ہم لوگ استغفار کرتے ہیں، استغفر اللہ کہہ کر رب کی بارگاہ میں رب کو پکارتے ہیں تو اللہ والوں پھر رب کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، پھر اللہ پاک بھی ہم پر اپنی خاص نظر کرم اور نظر رحمت فرماتا ہے۔ اس لیے سب سے پہلے آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے؟ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ کوشش کریں کہ جس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 70 بار استغفار کیا کرتے تھے آپ لوگ بھی 70 بار استغفار کر لیں، کوشش آپ کی یہی ہونا چاہیے۔ یا پھر ایک اور طریقہ بتا دیتا ہوں کہ آپ لوگ یوں محسوس کریں کہ آپ لوگوں کا دنیا جہان سے تعلق ہو گیا ختم اور آپ لوگ روضہ رسول پر بیٹھ کے رب سے استغفار کر رہے ہیں اور روتے ہوئے کریے گا، انشاءاللہ آپ کے دل میں خود بخود رب ڈال دے گا کہ میں نے تیرے گناہوں کو معاف کر دیا ہے۔ پھر وظیفے کو پڑھنا شروع کر دیجئے گا، 100% کامیابی ہوگی، کیونکہ سال میں ایک بار ہی پڑھنا ہے، جمادی الثانی کی 5 تاریخ کو پڑھنا ہے، 9 چندی جمعرات کو پڑھنا ہے، یہ سال میں ایک بار آتی ہے، اس لیے اللہ والوں اس موقع کو ہاتھ سے ضائع مت کیجیے گا۔ اب آپ لوگوں نے سب سے پہلے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاک بارگاہ الہی میں آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے؟ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، پہلے آپ نے استغفار کرا، اب درود ابراہیمی پڑھیں گے تو یہ زیادہ بہتر ہے، درود خضری پڑھیں گے تو بھی صحیح ہے، یا صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں یا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، جو آپ کا دل کرے وہ درود پاک پڑھ لیں، لیکن میں یہی کہوں گا کہ درود ابراہیمی پڑھیے گا، کیونکہ یہ درود وہ درود ہے جو ہم لوگ نماز میں پڑھتے ہیں۔ تو ایک بار حصول برکت و ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے گا، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ لوگوں نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر بندے کا مقصد الگ ہے، ہر بندے کی حاجت الگ ہے، کوئی رزق کے لیے پریشان ہے، کوئی کسی کے ساتھ دھوکہ ہو گیا ہے، کسی کا کاروبار پہلے بہت اچھا چل رہا تھا لیکن اب کاروبار میں بڑا نقصان ہو رہا ہے، صحیح نہیں چل رہا، یا پھر نظر بد کے معاملات ہیں، یا کوئی بیمار ہے، جو مسئلہ ہے، جو مسائل ہیں، اگر میری بہنوں کے رشتے نہیں ہو رہے، ہر چیز کے لیے اس وظیفے کو پڑھ سکتے ہیں، ہر جائز حاجت کے لیے اس عمل کو پڑھ سکتے ہیں، بس اپنے خاص مقصد کو ذہن میں رکھنا ہے اور آپ لوگ فوراً اس وظیفے کو پڑھ لیں، کیونکہ جمادی الثانی کی 5 تاریخ 9 چندی جمعرات کہیں ایسا نہ ہو آپ لوگوں سے ضائع ہو جائے۔ اپنے خاص مقصد کو ذہن میں رکھیں اور فوری طور پر ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اب آپ لوگوں نے یوں محسوس کرنا ہے جیسے اس دنیا جہان سے ہمارا تعلق ختم، ہم روضہ رسول کی جالیوں کے قریب بیٹھ کر یہ خاص عمل، یہ خاص وظیفہ پڑھ رہے ہیں۔ اب اللہ والوں آپ لوگوں نے پہلے نمبر پہ کیا کرنا ہے؟ آپ لوگوں نے پہلے نمبر پر یا حیو یا قیوم کو پڑھنا ہے۔ اللہ والوں یہ اللہ رب العزت کے 2 اسم اعظم ہیں۔ صحابہ کرام نے جب تحقیق کری کہ اللہ رب العزت کے کون سی صفاتی نام سب سے زیادہ فائدہ مند ہیں
تو تحقیق کے بعد ثابت ہوا یا حیو یا قیوم یہ دو ایسے اسم اعظم ہیں کہ جب بھی ان کو پڑھ کر اللہ رب العزت سے مانگا جائے تو اللہ پاک تقدیر کے بند دروازوں کو کھول دیتا ہے۔ اللہ والوں، آج آپ لوگوں نے اپنے خاص مقصد کی نیت کر کر یا حیو یا قیوم کو پڑھ لینا ہے۔ یہ ایک ایسا اسم اعظم ہے جو مستجاب الدعوات بنا دیتا ہے۔ آپ جعلی پیروں فقیروں کے پاس جا سکتے ہیں، لاکھوں روپوں کو ہدیہ بھی کر سکتے ہیں، لیکن اپنے گھر میں بیٹھ کر خود رب سے نہیں مانگ سکتے کیا؟ آپ جن لوگوں کو وظیفہ پڑھنا نہیں آتا یا جن کو لگتا ہے کہ وظیفوں کا فائدہ نہیں ہوتا، جن کی دعائیں قبول نہیں ہوتی، جو وظیفے پڑھ پڑھ کر تھک چکے ہیں، آج تک کسی وظیفے نے انہیں فائدہ ہی نہیں دیا، تو اب میں آپ کو وظیفہ پڑھنے کا طریقہ بھی بتاؤں گا، اللہ کریم سے مانگنا بھی بتاؤں گا، اللہ کی بارگاہ میں بیٹھ کر رب سے اپنی حاجت کو پورا کرانا بھی بتاؤں گا۔ ایک ایک نقطہ، ایک ایک چیز بچوں کی طرح بتائی جائے گی۔ اب توجہ کیجئے گا کہ آپ لوگوں نے کس طریقے سے اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو میرے بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنا ہے۔ اللہ والوں، جس کو لگتا ہے کہ میرے وظیفوں کی، میری دعاؤں کی کوئی قبولیت نہیں ہوتی، یا پھر جس کو لگتا ہے کہ مجھے اللہ سے مانگنا نہیں آتا یا وظیفہ پڑھنا نہیں آتا، آپ نے کرنا کیا ہے کہ تنہائی میں آپ نے اپنے تمام خیالات ذہن سے نکلتے ہوئے محسوس کریں کہ آپ اللہ کے قریب بیٹھے ہیں، آپ لوگ روضہ رسول کی جالیوں کے قریب بیٹھے ہیں، آپ روضہ رسول کی جالیوں کے قریب بیٹھے بیٹھے یوں محسوس کریں کہ آپ اللہ سے باتیں کر رہے ہیں، آپ کو جواب مل رہا ہے، آپ نے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پر 3 7 یا 11 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ جو طریقہ کار میں نے بتایا اس کے ساتھ ہی آپ لوگ درود پاک پڑھیں گے، اس کے بعد پھر آپ لوگوں نے یا حیو یا قیوم کو پڑھنا شروع کرنا ہے۔ اللہ والوں، جو لوگ قرض دار ہیں، جو قرضوں میں مبتلا ہیں، قرض سے خلاصی کے لیے پڑھ لیں، صرف 11 بار یا حیو یا قیوم آپ لوگوں نے پڑھنا ہے۔ یا حیو یا قیوم دونوں ناموں کو ملا کر پڑھا تو 1 بار ہو گیا، یا حیو یا قیوم دونوں کو ملا کر پڑھا تو 2 بار ہو گیا، یا حیو یا قیوم دونوں ناموں کو ملا کر پڑھا تو 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے یا حیو یا قیوم کو اپنے سیدھے ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا پھر تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے، 11 ٹائمز پڑھنا ہے۔ پھر فوری طور پر دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ ایک قرآنی سورت کا وظیفہ ہے۔ اللہ والوں، یہ سورۃ الفاتحہ کا وظیفہ ہے۔ آپ سورۃ الفاتحہ میں رب کا شکر بھی ہے، صراط مستقیم کی تلقین بھی ہے، اللہ کے راستے پر قربانیاں نثار بھی ہیں۔ آپ نے اپنے مقصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے یا حیو یا قیوم کو پڑھنے کے بعد اللہ کو راضی کر لیا، رب کو منا لیا۔ اب سورۃ الفاتحہ کو 7 بار پڑھتے دوران آپ نے کسی سے بات نہیں کرنی، نہ ہی کوئی آپ سے بات کرے گا، اور دل ہی دل میں اللہ کا شکر ادا کرنا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، یہ سورت یہاں سے اسٹارٹ ہوتی ہے اور پہلی آیت میں ہی اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے کہ تمام تعریفیں میرے ہی لیے ہیں جو مالک ہے سارے جہاں کا۔ اللہ والوں، اس عمل کو کرنا کس طریقے سے ہے ذرا دھیان سے اور توجہ سے ملاحظہ کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ اس طرح سے آپ نے سورۃ الفاتحہ کو صرف اور صرف 7 بار مکمل پڑھنا ہے۔ طریقہ کار میں نے آپ کو بتا دیا کس طرح سے پڑھنا ہے، یعنی آپ لوگ بسم اللہ بھی پڑھیں گے اور آپ نے آخر میں آمین بھی یہ بھی پڑھنا ہے، اور اتنی ہی آواز میں پڑھیں گے گویا آپ منہ سے پڑھیں اور اپنے کانوں سے سن لیں، کسی اور کو ڈسٹرب نہ کریں آپ لوگ، لیکن پڑھیں اس کو ڈوب کر، جتنا ڈوب کر جتنا تنہائی میں پڑھیں گے اتنا زیادہ
آپ کو کیف و سرور محسوس بھی ہوگا اور اللہ رب العزت کی بارگاہ سے آپ کے مرتبات اور مقامات میں اضافہ بھی ہوگا۔ اب آپ لوگوں نے تیسرے نمبر پہ کیا کرنا ہے؟ تیسرے نمبر پہ آپ لوگوں نے یا سلامو اور یا اللہ کو پڑھنا ہے۔ یا سلامو کے معنی ہیں اے سلامتی بھیجنے والے، یعنی اے سلامتی بھیجنے والے ہم پر رحمت نازل کرنے والے، اور یا اللہ کے معنی ہیں اے ہمارے معبود۔ یا سلامو یا اللہ، یہ تیسرے نمبر پہ پڑھنا ہے۔ طریقہ کار کو ذرا دھیان سے سمجھیے گا کس طریقے سے پڑھا جائے گا۔ یا سلامو یا اللہ دونوں کو ملا کر پڑھا تو یہ ایک بار ہو گیا۔ یا سلامو یا اللہ دونوں کو ملا کر پڑھا تو یہ دو بار ہو گیا۔ یا سلامو یا اللہ دونوں کو ملا کر پڑھا تو یہ تین بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ لوگوں نے یا سلامو یا اللہ کو اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، صرف 33 بار 33 ٹائمز آپ نے یا سلامو یا اللہ پڑھنا ہے۔ یا سلامو یا اللہ یہ ایک بار اس طریقے سے صرف 33 بار، نہ 32 ہو نہ 34 ہو، 33 بار ہی آپ لوگوں نے یا سلامو یا اللہ پڑھنا ہے۔ اب آج کا آخری عمل جس کے بغیر یہ وظیفہ نامکمل ہے، کیونکہ یہ عمل اس پورے وظیفے کی ریڑھ کی ہڈی ہے۔ اگر آپ لوگ اس عمل کو چھوڑ دیں گے تو پھر آپ کو فائدہ ہرگز بھی نہیں ہونے والا، کیونکہ دولت دینے والی ذات رب کی ہوتی ہے، اور آدھی سے زیادہ بلکہ پوری دنیا کا مسئلہ پیسہ ہی ہے۔ ہر بندے کا مسئلہ پیسوں سے شروع ہوتا ہے اور پیسوں پر ہی آ کر ختم ہو جاتا ہے۔ تو آج آپ لوگوں نے آخر میں یا رزاقو، یا رزاقو یہ اللہ پاک کی بہت ہی مبارک اور بابرکت صفت ہے۔ یا رزاقو آپ لوگوں نے پڑھنا ہے اور یا اللہ کے ساتھ پڑھنا ہے، یعنی اے روزی دینے والے اور اے ہمارے معبود۔ یا رزاقو یعنی اے روزی دینے والے اور یا اللہ یعنی اے ہمارے معبود، ان دونوں کو ملا کر پڑھیں گے تو پھر یہ ایک بار ہو جائے گا۔ کتنی بار پڑھنا ہے ذرا دھیان سے ملاحظہ کیجئے گا، کیونکہ اس وظیفے کو پڑھنے کے بعد رزق کے 1 2 3 نہیں 300 دروازے کھلتے ہیں۔ رزق کے 300 دروازے آپ لوگوں کے اوپر کھل جائیں گے۔ یہ اتنا تیر و ہدف وظیفہ ہے، اتنا یہ خاص عمل ہے، اس لیے آپ لوگوں نے بتائے ہوئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنا ہے۔ یا رزاقو یا اللہ دونوں کو ملا کر پڑھا تو یہ ایک بار ہو گیا۔ یا رزاقو یا اللہ دونوں کو ملا کر پڑھا تو یہ 2 بار ہو گیا۔ یا رزاقو یا اللہ دونوں کو ملا کر پڑھا تو یہ 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ لوگوں نے یا رزاقو یا اللہ کو اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ یا رزاقو یا اللہ صرف اور صرف آپ لوگوں نے 41 مرتبہ 41 ٹائمز آپ لوگوں نے یا رزاقو یا اللہ کو پڑھنا ہے۔ اس کے بعد اتنا ہی درود پاک پڑھ لیں جتنا آپ لوگوں نے اول پڑھا تھا، تو یہ آپ کا عمل ہو جائے گا، یہ آپ کا وظیفہ ہو جائے گا۔ اللہ والوں، جمادی الثانی کی 5 تاریخ سال میں ایک بار آتی ہے۔ یہ 9 چندی جمعرات بہت مبارک جمعرات ہے، بہت خاص دن ہے، رب کو راضی کرنے کا، رب کی رحمت سے مستفیض ہونے کا، اس سے بہتر دن اور کوئی ہو نہیں سکتا۔ اس لیے آپ لوگوں نے عمل کو بہت دھیان سے سمجھ کے پڑھنا ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب پر اپنی خاص نظر کرم اور نظر رحمت فرمائے گا۔ دعا بہت اچھے انداز میں مانگے، دعا بہت اچھے انداز میں مانگی جائے گی۔ دعا اس طریقے سے مانگے جیسے آپ لوگ اللہ رب العالمین سے بات کر رہے ہیں، جس طریقے سے ایک بچہ اپنی ماں سے مانگتا ہے، اس طریقے سے رب العالمین سے مانگے۔ آپ لوگ مانگ مانگ کے تھک جاؤ گے، رب کے خزانوں میں کمی نہیں آئے گی، رب اتنی ہم سے محبت کرتا ہے۔ تو اللہ والوں، اللہ پاک سے اس طرح مانگو جیسا مانگنے کا حق بنتا ہے۔ بہت سارے لوگ جلد بازی میں دعا مانگتے ہیں اور بس دعا ہو گئی، ایسا نہیں کرا کریں۔ ایسا کریں گے فائدہ نہیں ہے۔ فائدہ جبھی ہے جب اللہ رب العالمین سے اس طریقے سے مانگا جائے جس طریقے سے اللہ پاک سے مانگنے کا حق بنتا ہے، تو پھر آپ لوگوں کو زیادہ فائدہ ہوگا۔ اللہ رب العالمین یہ عمل مجھے بھی اور ہم سب کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جمادی الثانی کی 5 تاریخ اور 9 چندی جمعرات کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کے وظائف اللہ رب العالمین کی پاک بارگاہ الہی میں میرے مولا لازمی قبول و منظور فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔